بیمار امام کا تابوت برآمد ہو گیا، آپ نے لینا ہے پرسان۔ یہ امام بیمار نہیں تھے، کب بیمار ہوئے؟ جب شام غریباں سیدہ زینب کے سر پہ دیکھا کہ چادر نہیں ہے، امام سجاد کو بخشا، چیخ مار کے روئے مولا سجاد اور سوال کیا پھوپھی چادر تو اتر گئی مگر سر میں خون کیسا؟ کہا سجاد جب شمر کمینے نے چادر اتاری ہے، چادر ہاتھ سے نہیں اتاری، نیزے کی نوک سے اتار کے لیا۔ یہ میرے مولا سجاد غیرت کے بیمار تھے۔ عزاداروں، یہ میرے مولا سجاد علیہ السلام 10 محرم کے دن جب سید الشہداء علیہ السلام ایک مرتبہ تینوں تلواروں کے زخم کھاتے ہوئے واپس آئے نا خیمہ میں، خیمہ میں واپس آئے اور میرے مولا کی سینے پہ تیر، مولا کی قبر میں پشت میں نیزہ ہے، چاہا کہ ذرا زینب و کلثوم کو آخری بار ملنا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ زینب نے بھائی کا استقبال کیا اور بی بی نے خیمہ میں بٹھایا۔ جیسے امام سجاد نے یہ حالت دیکھی اپنے بابا کی کہ زخموں سے بھرے ہوئے ہیں، میرے مولا سجاد نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی، ایک ہاتھ میں ڈھال، 10 محرم کر اپنے بابا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا اکبر کا واسطہ ذرا ایک بار مجھے اجازت تو دے۔ فرمایا نہیں سجاد آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ بابا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جہاد کروں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جہاد کروں۔ امام حسین فرماتے ہیں سجاد بیٹا تو اکبر سے بڑا جہاد کرے گا، تو قاسم سے بڑا جہاد کرے گا، تیرا جہاد اون و محمد سے بڑا ہوگا، تیرا جہاد علی اصغر سے بڑا ہوگا، سجاد تیرا جہاد عباس سے بڑا ہوگا۔ بابا مجھے اجازت دے۔ فرمایا نہیں سجاد تیرا جہاد حسین سے بڑا ہوگا۔ بابا وہ کون سا جہاد ہے؟ کہا سجاد تیرا جہاد یہ ہے زینب و کلثوم کے کھلے سر ہوں گے، ان کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تو شام کے دربار و بازاروں میں جائے گا، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، تیرا بڑا جہاد ہوگا۔ سجاد بیٹا مجھے ابھی زخموں میں زخم آئیں گے، مجھ پہ تیروں کی برسات ہوگی، مجھ پہ نیزوں کی برسات ہوگی، ماتم کرنا نوجوانوں، مجھ پہ تیروں کی برسات ہوگی، نیزوں کی برسات ہوگی۔ سجاد جب میری نماز تمام ہو جائے گی، میری شہادت ہو جائے گی، میرا سر دو کے نیزہ پہ سوار کیا جائے گا، میرے زخموں کا درد ختم ہو جائے گا۔ سجاد تیرا اتنا بڑا جہاد ہے، تمہیں تازیانے مارے جائیں گے، درے مارے جائیں گے، پتھر مارے جائیں گے، جس کو کوئی چیز نہیں ملے گی، تیرے نازک بدن پہ آگ پھینکے گا۔ ماتم کرو سجاد کا، ماتم کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد تیرا بڑا جہاد ہے، تو بہت بڑا جہاد کرے گا۔ عزادہ یہ شہزادہ بڑا نفیس تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک قصاب نے اپنی دکان پہ گوشت رکھا ہوا تھا، مولا سجاد کا وہاں سے گزر ہوا، میرے مولا سجاد کی آنکھوں میں خون کے آنسو آ گئے۔ یہ قصاب اپنی دکان سے اتر آیا، کہتے مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے میری طرف دیکھا، رونے لگے۔ فرمایا قصاب میرا ایک سوال ہے، جب جانور ذبح کیا تھا اسے پانی پلایا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جب جانور ذبح کیا تھا اسے پانی پلایا تھا؟ اچھا یہ بتا، جب جانور کو ذبح کیا تھا اس جانور کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا کہ وہ جانور ذبح ہوتے ہوئے دوسرا جانور تڑپ گیا ہو؟ کہتا مولا نہیں، میں نے پانی بھی پلایا تھا، جانور کے سامنے جانور ذبح بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دم آپ کے مولا کے ہاتھ سینے سے آگے کہتے ہائے غربت، میرا بابا 3 دن کا پیاسا، اور جب اسے مارا گیا 10 قدموں پہ سکینہ کھڑی تھی، 70 قدم پہ زینب و کلثوم۔ جی بھر کے پرسا دو، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ علی چاولہ کی والدہ کو صحت حیاتہ امام سجاد کی غربت باب الساعة جب آیا تو کسی نے پوچھا تھا مولا سے، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ امام نے 3 مرتبہ فرمایا تھا الشام الشام الشام۔ مولا یہاں بڑی مصیبت آئی، فرمایا ہاں منحال باب الساعة پہ 15 اذانیں میری پھوپھی نے سنی ہے، 15 اذانیں کلثوم نے سنی ہے، 15 اذانیں سکینہ نے سنی ہے۔ باقر اور سکینہ کی گلے کی رسی ایک تھی، کبھی سکینہ کو بیٹھنا پڑتا تھا، کبھی باقر کو بیٹھنا پڑتا تھا۔ جب باقر بیٹھنے کے ارادہ کرتے تھے سکینہ کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی تھی، جب سکینہ بیٹھنا چاہتی تھی باقر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی تھی۔ فرمایا بنحال باب الساعة میں پتھروں کی اتنی برسات ہوئی، آگ کی اتنی برسات ہوئی، ہمیں اتنے درے مارے گئے، ہمیں اتنے تازیانے مارے گئے۔ سجاد کہتے بنحال تھوڑی دیر کے بعد جب پتھروں کی بارش رک گئی میں پھوپھی کو پہچان نہ سکا، پھوپھی مجھے پہچان نہ سکی۔ اللہ اکبر، یہ امام سجاد کا مصائب ہے۔ اس امام کی ایک اور بہن ہے جو مصائب میں حصے دار ہے، جناب صدق کیا نام ہے اس کا؟ 4 سال کی سکینہ، جس کو بابا کی شہادت کے وقت چہرے پہ تماچا مارا گیا، جس کے کان چھینے گئے، جناب سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالا کرتی تھی، جناب سجاد کے پیروں میں زخموں میں زخم تھے بوسے دیا کرتی تھی، اپنے حصے کا پانی مل جاتا تھا پانی نہیں پیا کرتی تھی، جناب سجاد کے تکیروں پہ پانی چھڑک دیا کرتی تھی۔ آیت و شام میں بڑی مصیبت آئی تھی سجاد پہ، جب کہ سجاد کی بہن کا انتقال ہو گیا، آیت و کفن نہیں ملا تھا، اسی میلے گردے میں کلیوں والے ہاتھوں پہ اٹھا کے سجاد کہہ رہا تھا مسلمانوں مجھے بتاؤ سکینہ کی قبر کہاں ملے گی، اور سکینہ کی قبر کی جگہ بتا دو، اور مجھے فاتحہ علس مت بس آزاد مل گیا زہر مدینے میں مولا سجاد کو۔ یہ دوسرا عجل رسالت ہے، پہلا زہر ملا تھا امام حسن کو، دوسرا زہر مل گیا امام سجاد کو۔ امام سجاد کو زہر ملا، امام سجاد فرماتے ہیں باقر بیٹا میری دادی زہرا کی ایک کنیز ہے، میری پھپھی کی ایک کنیز ہے جس کا نام ہے فضا۔ فضا کا انتقال ہو گیا شام میں، سیدہ زینب کے قبر اطہر پہ جو زہرین عاتم کو پانی پلاتی ہے۔ باقر بیٹا علم امامت کے ساتھ معجزے کے ساتھ شام چلا جا، اور شام میں جا کے فضا کے کفن دفن کا اہتمام کر۔ آزادو امام باقر آ گئے شام میں، آزادو کفن دفن کا انتظام کیا۔ ادھر حضرت فضا کے 4 بیٹے داؤد، یحییٰ، موسیٰ پہنچ گئے۔ ہے آزادہ رونے والوں، جناب امام باقر علیہ السلام نے جناب فضا کا جنازہ پڑھایا،
جب جنازہ پڑھایا تو فیضا کے بیٹے کہتے مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم فیضا کو اپنے وطن لے جائیں گے, وہاں پہ روزہ بنائیں گے, اس کے ظاہر رہیں گے. عزاداروں نے جب فیضا کا جنازہ اٹھا لیا, جیسے بی بی سکینہ کی قبر اطہر سے جنازہ گزرا, عزاداروں قبر اطہر سے آواز آیا دادی فیضا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جا. عزاداروں فیضا کا جنازہ رک گیا, کہیں سے قبر بنا دی. عزاداروں امام باقر نے فاتحہ پڑھا, فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے مولا امام باقر فرماتے ہیں اے فیضا کے بیٹو میری مجبوری ہے, میرے بابا سجاد کو زہر مل گیا ہے, ہمارے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے, میرے بابا کے غسل و کفن کا انتظام کرنا ہے. عزاداروں امام سجاد تڑپ رہے ہیں زہر سے, ادھر امام باقر آئے, بابا کا سر اٹھایا, گود میں رکھا, ایک دم باقر نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے عزاداروں جب غسل دیا مولا سجاد کو, ایک دم امام باقر کی چیخ نکل گئی. امام باقر کی والدہ کہتی ہے باقر رونے کا سبب کیا ہے؟ عزادار امام باقر کہتے ہیں اماں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پہ پتھروں کے نشان نہ ہو, دروں کے نشان نہ ہو, تلواروں کے نشان نہ ہو, تازیانوں کے زخم ہیں, کانٹوں کے زخم ہیں. اے عزاداروں جنازہ پڑھا گیا, جنت البقیہ کی طرف جنازہ کے جانے لگے, قبر میں جو اتارا ایک برکے والے ہاتھ قبر سے باہر آ گئے. بابے باقر کہتے میں بھولتا ہوں کہ میری دادی زہرا موت میں سمجھو.